السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دین نام ہے قرآن اور حدیث کا۔ قرآن پر ہم جب تک عمل نہیں کر سکتے، جب تک ہم یہ نہ جان لیں کہ اس عمل پر رسول اللہ نے کیا فرمایا اور اس عمل کو صحابہ نے کیسے کرا اور کیسے سمجھا ہے۔ قرآن اللہ کی اور سے آئے ہوئے احکام ہے اور اس احکام کو کیسے پورا کرنا ہے، یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ جیسے قرآن میں آیا ہے کہ ہمیں روزے رکھنا چاہیے، حج کرنا چاہیے، زکوٰۃ دینا چاہیے، بٹ قرآن میں ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہمیں کیسے کرنا ہے۔ یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ محدثین جس حدیث کی 6 مشہور کتابیں ہیں جو ہر مکتبے کے لوگوں میں منتخب ہے: صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور ترمذی۔ اس میں سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ساری حدیث صحیح ہے، باقیوں میں ضعیف اور موضوع کا بھی ذکر ہوا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم اسلام کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اگر ہم کسی عالم سے جا کر کہیں کہ ہمیں اسلام کو سمجھنا ہے تو ہمیں کوئی ایسی کتاب بتائیے جسے پوری دنیا کے مسلمان مانتے ہو، تو ان کا جواب ہوا کہ وہ کتاب قرآن ہے، کیونکہ قرآن ہی وہی کتاب ہے جسے پوری فرقے کے مسلمان مانتے ہیں۔ اور اگر ہم ان سے کہیں کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی سی کتاب بتائیے تو ان کا جواب ہوگا کہ وہ کتاب حدیث کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے۔ محدثین جس حدیث کے نیچے صحیح اور حسن لکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، ایمان لانا ہے۔ اور جس حدیث کے نیچے محدثین ضعیف اور موضوع لکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث من گڑھت ہے۔ حدیث کے تعلق سے دنیا میں 4 ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے وہ ہوتے ہیں جو قرآن کو تو مانتے ہیں بٹ حدیث کو نہیں مانتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں بٹ رسول اللہ کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی مرضی کی حدیث لیتے ہیں جو ان کے لیے بینیفیشیل ہوتی ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو محدثین صحیح اور حسن اور جس حدیث میں محدثین ضعیف اور موضوع لیتے ہیں اسے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور چوتھے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ضعیف اور موضوع دونوں حدیثوں کو بنا جانچ کرے مان لیتے ہیں۔ حدیث کی قسمیں یہ 4 قسم کی ہوتی ہے: قولی جو ہمارے نبی نے کہہ کر بتائی، فعلی جو ہمارے نبی نے کر کر بتائی، تقریری جس کے ہمارے نبی نے اجازت دی، اور شمائل نبی وہ حدیث جو ہمارے نبی کے عمل اور اخلاق میں ہو۔ حدیث کی قسمیں نسبت کے اعتبار سے یہ بھی 4 ٹائپ کی ہوتے ہیں۔ قدسی اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے اور اس کے راوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مرفوع یہ راویوں سے ہوتے ہوئے نبی تک پہنچی، اس کی نسبت نبی کی طرف ہے۔ مکتوب یہ حدیث تابعین تبع تابعین نے بیان کری، اور حالانکہ انہوں نے بھی رسول اللہ سے پوچھا بٹ بیان انہوں نے کرا۔ اور چوتھی موقوف حدیث یہ تابعین سے ہوتے ہوئے تبع تابعین تک پہنچی اور تبع تابعین سے صحابہ تک پہنچی اور صحابہ پر بات آ کر رک گئی۔ حدیث کی اس میں راوی کی تعداد کے اعتبار سے یہ 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں: متواتر اور خبر واحد۔ متواتر جس کے ہر دور میں کافی سارے راوی محدثین رہے ہو، اور خبر واحد مطلب ایک ہوتا ہے بٹ اس کا کوئی ایک ہی راوی نہیں ہے، اس کے بھی کافی سارے راوی رہ چکے ہیں۔ مقبول حدیث کی قسمیں یہ 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں: مقبول اور مردود۔ مقبول جس سے قبول کیا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا اور اس پر ایمان لایا جائے گا، اور مردود جس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا اور اس پر ایمان بھی نہیں لایا جائے گا۔ مقبول حدیث کی قسمیں یہ بھی 4 ٹائپ کے ہوتے ہیں: صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ۔ ہمیں ہماری زندگی کے فیصلے قرآن اور حدیث کے حساب سے لینے چاہیے، لیکن کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کے اور حدیث کے حساب سے نہیں آتے، جیسے کہ بلڈ ڈونیشن، تو اس کے لیے اجتہاد کرا جاتا ہے۔ اجتہاد کرنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اسے بڑے عالم صحابی کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔